مخلوق کی چیز میں غلطی ہو سکتی ہے، خالق کی چیز میں غلطی نہیں ہو سکتی. پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں. پھر گرامر اگر ٹکراؤ آ جائے گرامر کا اور قرآن کا تو ہم کیا کہیں گے؟ گرامر غلط ہے، قرآن ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے نہیں قرآن میں گرامر کی یہ غلطی ہے، ہم نہیں کہیں گے. کیوں؟ کہ گرامر مخلوق نے تخلیق کی ہے. جیسے آپ سینٹینس ہیں انگلش کے تو وہ اللہ نے بھیجے ہیں یا انگریزوں نے بنائے ہیں؟ آپ اردو کے جو ہے گرامر ہے وہ اللہ نے بنائی ہے یا آپ نے بنائی ہے؟ اب عربی کی گرامر ہے اللہ رسول نے بنائی ہے یا ہم نے بنائی ہے، ہمارے جیسے لوگوں نے، جن سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. گرامر والا غلطی کر سکتا ہے. آپ پہلے ایک بات پوچھیں، بتائیں جس نے گرامر ایجاد کی کیا وہ گناہوں سے پاک تھا؟ نہیں، وہ تو خطا کار تھا. ان میں بعض دریے بھی تھے، کمیونسٹ بھی تھے. جب گرامر بنانے والا غلطی کر سکتا ہے تو گرامر میں غلطی ہو سکتی ہے نہیں؟ قرآن جس نے بھیجا وہ غلطی کر سکتا ہے، قرآن جو لے کر آیا وہ غلطی کر سکتا ہے، قرآن جس پر اترا وہ غلطی کر سکتا ہے، تو قرآن جس نے لکھا وہ غلطی کیسے کر سکتا ہے جب قرآن ان کے لیے کہتا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ؟ تو یہ معتزلہ اور ہمارا اختلاف تھا کہ قرآن میں گرامر کی غلطیاں ہیں. معتزلہ کہتے تھے، ہم کہتے تھے نہیں. اہل سنت کہتے ہیں نہیں. آپ کیا کہتے ہیں جب قرآن شروع کرتے ہیں؟ ذالک القرآن لا ریب فیہ، یوں پڑھتے ہیں؟ آپ یوں پڑھتے ہیں کیا؟ آپ بتائیں. الف لام میم ذالک القرآن لا ریب فیہ، یوں پڑھتے ہیں؟ بتائیں نا آپ. الف لام میم ذالک الکلام لا ریب فیہ، یوں پڑھتے ہیں؟ آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ ذالک الکتاب. حضور کے زمانے میں یہ کتاب نہیں تھی. حضور کے زمانے میں درختوں پہ لکھا ہوا تھا، چمڑوں پہ لکھا ہوا تھا. کتاب کی شکل میں قرآن اللہ نے کیوں کہا ذالک الکتاب؟ اللہ کہتا ہے ذالک القرآن. یہ قرآن جو ہے جو نبی کی زبان سے نکلا اسے قرآن کہتے ہیں نا. نبی کی زبان سے نکلا اسے کلام کہتے ہیں اللہ کا. لیکن جو صحابہ نے لکھا اسے کتاب کہتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ جو نبی نے اللہ نے بولا اسے کلام کہتے ہیں، جو نبی نے بولا اسے قرآن کہتے ہیں، اور جو صحابہ نے لکھا اسے کتاب کہتے ہیں. حضور کے زمانے میں یہ کتاب تھی؟ نہیں تھی. جمع ہوا صحابہ کے دور میں قرآن. تو اللہ نے کیوں کہا ذالک الکتاب؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ صحابہ نے لکھا نا تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ صحابہ کا. اس لیے ایک فرقہ ایسا بنا جس نے کہا قرآن تو تبدیل ہو گیا ہے، اس میں غلطی ہے. پھر ایک بہت بڑا فرقہ بن گیا، اس نے قرآن کا انکار کر دیا. تو اس لیے یاد رکھیں. بات سمجھ آئی ہے؟ پہلی بات کہ قرآن ذالک الکتاب ہے اور کتاب میں غلطی پہلے ہی اقرار ہو گیا. اینڈ پہ جاؤ چھوڑو، پہلے ہی عقیدہ بنا لو. قرآن میں کوئی لفظ، کوئی ہنسا، کوئی زیر زبر، یہاں تک کہ صرفی نحوی گرامر کی بھی غلطی نہیں ہے. یہ عقیدہ سنیت سے ہٹانے کی ایک کوشش ہوتی ہے. ہم یہ بات، اچھا یہ بات آپ کہیں گے اب علماء کے سامنے تو آپ بیان کر سکتے ہیں کہ تھوڑی ہے غلطیاں. بھائی یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ علماء ہوں یا عوام ہو، بات ایک ہی ہے. قرآن میں کوئی گرامر کی غلطی نہیں ہے. گرامر تابع ہے قرآن کے، قرآن گرامر کے تابع